صرف ٹارگیٹ کر کے وقف بورڈ سے یعنی مسلمانوں سے ان رائٹس کو چھینا گیا ہے اور کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، لوٹ کو ختم کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کیا مسلمان وقف بورڈ کے ممبرز کی جگہ نان مسلم ممبرز آنے سے ایڈمنسٹریشن بہتر ہوتا؟ وقف آفیسر کو ختم کر کے کلیکٹر کے پاس پاورز شفٹ کیے ہیں۔ اس ایکٹ میں ایک سنگل آرٹیکل بھی ایسا نہیں ہے، ایک سنگل پوائنٹ بھی ایسا نہیں ہے جس سے ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ ملک میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو لوگوں کو رائٹس دیے گئے ہیں ان رائٹس کا کھلا وائلیشن ہے۔ اس پر جو ہے وہ بات رکھی جائے گی اور ان دونوں وشیوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جماعت اسلامی ہند کے راشٹری ادھیکش امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی صاحب موجود ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی ہند کے وائس پریزیڈنٹ ملک مدثم خان صاحب اور جماعت اسلامی ہند کے وائس پریزیڈنٹ سلیم انجینئر صاحب موجود ہیں۔ تو یہ تینوں آپ کے سامنے اپنی بات رکھیں گے۔ میں محترم امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان دو مدعوں پر میڈیا کو بریف کریں۔ تو محترم دوستو، آج جو ہماری پریس کانفرنس ہے وہ دو ایشوز پر کیندرت ہے۔ پہلا ایشو تو وہی ہے جس پر اس وقت بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہر جگہ، وقف کا ایشو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو وقف ایکٹ لایا گیا ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، وہ ڈسکریمنیٹری ہے، یعنی خاص مسلمانوں کے ساتھ اس میں ڈسکریمنیشن کیا گیا ہے باقاعدہ سلیکٹ کر کے، اور اس کا مقصد وقف کو کمزور کرنا، ویک کرنا اور وقف کے مینجمنٹ کو خراب کرنا ہے۔ اس کے حوالے سے جو ڈیبیٹس ہو رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی جو باتیں آئی ہیں اس پر بھی ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مس گائیڈ کرنے والی بات ہے کہ وقف بورڈ یہ چیریٹی کمشنر کی طرح ہے۔ وقف بورڈ چیریٹی کمشنر کی طرح نہیں بلکہ انڈومنٹ بورڈز کی طرح ہے۔ یہ ملک کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں کئی انڈومنٹ بورڈز ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے، اور اسی طرح سکھ بھائیوں کے لیے ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے ہیں۔ تو وقف بورڈ اس کا پیرلل ہے۔ تو جس طرح کے رائٹس انڈومنٹ بورڈز کو حاصل ہیں، جس طرح کے رائٹس دوسرے ریلیجیس گروپس کے انڈومنٹس کو حاصل ہیں، اسی طرح کے رائٹس وقف بورڈ کو حاصل تھے، لیکن اب اس ایکٹ کے ذریعے صرف ٹارگیٹ کر کے وقف بورڈ سے یعنی مسلمانوں سے ان رائٹس کو چھینا گیا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ڈسکریمنیٹری ایکٹ ہے اور ملک میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو لوگوں کو رائٹس دیے گئے ہیں ان رائٹس کا کھلا وائلیشن ہے۔ اسی طرح میڈیا میں ہر جگہ یہ بات لانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ وقف کے ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنے کے لیے اور کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، لوٹ کو ختم کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس ایکٹ میں ایک سنگل آرٹیکل بھی ایسا نہیں ہے، ایک سنگل پوائنٹ بھی ایسا نہیں ہے جس سے ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو، میڈیا کو بھی یہ سوال پوچھنا چاہیے کرن رجیجو سے اور گورنمنٹ کے دیگر لوگوں سے کہ اس میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے وقف کے ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے؟ کیا مسلمان وقف بورڈ کے ممبرز کی جگہ نان مسلم ممبرز آنے سے ایڈمنسٹریشن بہتر ہوتا ہے؟ کیا گورنمنٹ اپوائنٹڈ جو ایکسکلوزیو وقف آفیسر ہے اس کو ہٹا کر کلیکٹر کے حوالے کرنے سے کرپشن ختم ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو سارے ڈپارٹمنٹس ختم کر دیجئے اور سبھی کو کلیکٹرز کے حوالے کر دیجئے۔ ہم جانتے ہیں کہ کرپشن ہر جگہ ہے، تو ریلوے آفیسرز ختم کر دیجئے، کلیکٹر کے حوالے کر دیجئے، انوائرمنٹ آفیسرز ختم کر دیجئے، کلیکٹر کے حوالے کر دیجئے۔ جتنے آفیسرز ہیں جن کو رائٹس دیے گئے ہیں وہ سب ختم کر کے کلیکٹر کے حوالے کیجئے۔ تو اوور سینٹرلائزیشن سے کبھی بھی کرپشن ختم نہیں ہوتا۔ یہ بہت زیادہ بیوقوف بنانے کی بات ہے۔ کرپشن ڈی سینٹرلائزیشن سے ختم ہوتا ہے۔ جب آپ ایکسکلوزیو آفیسرز رکھیں گے جن کے ذریعے مانیٹرنگ ہوگی تو اس سے کرپشن ختم ہوگا۔ اس گورنمنٹ نے بالکل الٹا کام کیا ہے کہ بجائے اور ڈی سینٹرلائز کرنے کے اور پاورفل وقف آفیسرز لانے کے، انہوں نے
वक्फ ऑफिसर को खत्म करके कलेक्टर के पास पावर्स शिफ्ट किए हैं। सजाएं कम करने से क्या करप्शन खत्म होता है? कि पहले ऑक्यूपाई करने वालों को और कब्जा करने वालों को जो सजाएं दी जाती थी, अब सजाएं कम की गई, तो सजा बढ़ाने से करप्शन खत्म होगा या सजा कम करने से करप्शन खत्म होगा? तो बात जो कही जा रही है, एक्ट उसके बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल रिवर्स है। मकसद कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर बनाना है, लेकिन उसके जितने कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन को खराब करने वाले हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने वाला एक सिंगल पॉइंट भी उसके अंदर नहीं। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट भी इसी तरह गलत बात फैलाने की कोशिश कर रही है और हमारे मीडिया में भी इसी तरह का डिबेट चल रहा है। तो मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा कि सिंसियर क्वेश्चंस गवर्नमेंट के सामने रखिए और सही बात लोगों के सामने लाने की कोशिश कीजिए।